قربانی کے موقع پر دوست یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آیا اوجڑی کھانا یہ حلال ہے کہ نہیں؟ تو بلا شبہ اوجڑی کا کھانا حلال ہے، اور اس کے حرام اور مکروہ ہونے پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی اوجڑی کے حرام یا مکروہ ہونے پر کوئی چیز منقول نہیں ہے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور کے 7 اجزاء کو ممنوع اور مکروہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے حضرات سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی 7 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ نمبر 1، اس میں حلال جانور کو جب ذبح کرتے ہیں بکرے کو تو اس کا بہتا ہوا خون جب ذبح کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے تو وہ خون جو ہے بلا شبہ ممنوع ہے، اور یہ حرام کے درجے میں آتا ہے۔ اور نمبر 2، جو حلال جانور کی 7 چیزیں مکروہ ہیں ان میں دوسرے نمبر پر غدود ہے۔ غدود جانور کے گوشت میں بس اوقات گلٹیاں سے نکل آتی ہیں، تو اس گلٹی کو غدود کہا جاتا ہے اور یہ مکروہ ہے۔ اور نمبر 3، جانور کا پتے کو جو ہے مکروہ فرمایا گیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ اور نمبر 4، مثانہ، جہاں چھوٹا پیشاب جمع ہوتا ہے تو مثانے کو نجائز فرمایا گیا اور ناپسند فرمایا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نر جانور جو ہے اس کے خصیتین یعنی دونوں انڈے، اس کو نجائز فرمایا گیا، یعنی اس کا کھانا مکروہ ہے۔ اور نمبر 6، نر جانور کی شرمگاہ، اور نمبر 7، مادہ جانور کی شرمگاہ۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ناپسند فرماتے تھے۔ ان 7 چیزوں میں جو بہتا ہوا خون ہے وہ تو بلا شبہ حرام ہے، باقی 6 چیزیں مکروہ ہیں اور ناپسند ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 6 چیزوں کا ناپسند ہونا منقول ہے۔ حلال جانور کی ان 7 اشیاء کے علاوہ کوئی چیز بھی ممنوع اور حرام اور مکروہ نہیں ہے، صرف یہ 7 چیزیں حلال جانور کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی ہیں، اور اوجڑی ان 7 چیزوں میں شامل نہیں ہے، لہذا بلا شبہ جو ہے وہ حلال ہوگی۔ ہاں البتہ اگر کسی کا جی نہیں چاہتا تو فرض نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کو کھائے، لیکن اپنی مرضی سے اس کو مکروہ یا حرام کہنا یہ ناجائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے حلال چیزوں کو حرام قرار دینے سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ پاک نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراؤ، اور حد سے تجاوز نہ کرو،
ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب اوجری کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں فرمایا تو پھر بلا شبہ مکروہ بھی نہیں فرمایا تو پھر بلا شبہ یہ حلال ہے۔ اب اس کو مکروہ یا حرام بتانا یہ حد سے تجاوز ہے اور قرآن کریم کے حکم کی بھی مخالفت ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے۔ اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجری کھانا ثابت ہے، چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے اور شرح معانی الآثار امام طحاوی کی مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے۔ اسی طرح معجم کبیر طبرانی اس میں روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع اوجری کھائی ہے۔ جب حدیث پاک سے خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوجری کھانا ثابت ہوا تو پھر اب اپنی عقل سے اس کو ناجائز قرار دینا گویا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے، اور جس چیز کو آپ نے ناجائز نہیں بتایا بلکہ استعمال کیا اس کو آگے بڑھ کر حرام قرار دینا، یہ تو ایک قسم کی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجری کھائی ہے، میں نے اپنے اس کتاب میں تفصیلاً جو ہے وہ روایات ذکر کی ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجری کھائی ہے۔ اب جو بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوجری کھانے کے بعد اس کے حرام یا مکروہ ہونے کی بات کرتا ہے گویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتا ہے کہ آپ نے حرام اور مکروہ چیز کو استعمال فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ترجمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فقہاء کرام ہیں، اور ان کا کام تھا کہ قرآن و سنت سے مسائل نکال کر امت مسلمہ کے حوالے کرے۔ فقہاء کرام کے طبقات میں سے بھی کسی طبقے نے اوجری کو حرام نہیں فرمایا، خواہ وہ حنفیہ ہوں، شافعیہ ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں، یہ چاروں فقہاء کرام اور ان کے متبعین آج تک جو ہے وہ اوجری کے متعلق حرام ہونے کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ فقہ حنفی کی کتابیں جو قدیم لکھی گئی ہیں انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے، فقہ شافعی کی کتابیں، فقہ مالکی کی کتابیں اور فقہ حنبلی کی کتابیں، ان سب میں کسی بھی کتاب کے اندر اوجری کو مکروہ اور حرام نہیں فرمایا گیا۔ سب سے پہلے اوجری کو جو مکروہ سب سے پہلے اوجری کو جو مکروہ کہا ہے وہ سب سے پہلے مولوی احمد رضا خان صاحب نے کہا، اس سے پہلے اوجری کو مکروہ کسی بندے نے نہیں کہا۔ اب جب قرآن پاک سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، حدیث پاک سے اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجری کھانا ثابت ہے، فقہاء کرام بھی اس سے منع نہیں کرتے اور وہ بھی اس کو مکروہ نہیں بتاتے، حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی جزیات، چھوٹے چھوٹے مسائل بھی عام طور پر بتا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ مسئلہ اوجری کے مکروہ ہونے کا اور حرام ہونے کا انہوں نے بیان نہیں فرمایا، تو پھر 13 صدیاں اسلام کی اس سے خالی مولوی احمد رضا خان صاحب نے سب سے پہلے اس مسئلے کو چھیڑا اور اوجری کے متعلق بتایا کہ یہ مکروہ ہے، تو یہ ان کی اپنی ایجاد ہے، وگرنہ قرآن و سنت اور فقہ حنفی سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ آج بعض حضرات اسی مولوی احمد رضا خان صاحب کے فتوے کو لے کر اوجری کو حرام اور مکروہ تحریمی بتاتے ہیں، اور اوجری کے کھانے کو جو ہے نا وہ عجیب و غریب خیال کرتے ہیں اور کھانے والوں پر عجیب و غریب فتوے لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو حضرات آج تک 13 صدیوں تک اوجری کھاتے رہے ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجری کھائی ہے
تفسیر کبیر میں لکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اوجری لے کر بازار سے آ رہے تھے، انہوں نے خریدی ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوجری کھاتے ہیں تو پھر اب ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ تو اس لیے شریعت کے معاملے میں بڑی غور و خوض سے کام لینا چاہیے اور بلا تحقیق کسی چیز کو اپنی طرف سے ہی مکروہ یا حرام نہیں کہنا چاہیے. اور بریلوی علماء نے مولوی احمد خان صاحب کی دیکھا دیکھی اس کو حرام یا مکروہ تحریمی کہنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں کافی انتشار ہوا اور کافی اختلاف ہوا. مجھ سے بھی کئی لوگوں نے مسائل پوچھے، کئی جگہ سے جو ہے نا وہ مطالبات آئے کہ اس پر کوئی تحقیق پیش کرے. الحمدللہ میں نے اس پر مستقل کتاب لکھ دی، اوجری حلال ہے کے نام سے. قرآن و سنت اور فقہی کتابوں سے میں نے تفصیل سے اس میں حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ اوجری بلا شبہ قرآن و سنت کی روشنی میں، فقہاء کرام کی تحریرات کی روشنی میں حلال ہے، اور کوئی بھی دلیل اس کے حرام اور مکروہ ہونے پر موجود نہیں ہے. بلکہ مولوی احمد خان صاحب کے مسلک سے تعلق رکھنے والے اب بہت سارے حضرات نے جو ہے اوجری کو جو ہے وہ حلال کہنا شروع کر دیا ہے اور ان کے اس فتوے کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے ہیں. وہ بھی پہچان گئے کہ بھئی دیکھو یہ فتویٰ ٹھیک نہیں تھا جو کہ اوجری کے جو ہے وہ مکروہ یا حرام ہونے کا دیا گیا. اس لیے اب خود جو ہے مولوی احمد خان صاحب کے متبعین میں ایسے کئی حضرات ہیں جنہوں نے اوجری کے حلال ہونے پر بھی فتوے دیے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کھانا ثابت بھی فرمایا ہے. جس طرح کہ ایک کتاب یہ میں نے اس کا جو ہے نا عکس دیا ہے، مولوی غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب ہے نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری. تو نعمت الباری میں انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجری کے کھانے کو ثابت فرمایا ہے. اسی طرح شرح صحیح مسلم کے اندر بھی ان کی اپنی شرح صحیح مسلم بھی غلام رسول سعیدی صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اوجری کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجری کے کھانے کو ثابت فرمایا اور اس کے مکروہ تحریمی ہونے کی نفی کی ہے. اسی طریقے سے یہ ایک رسالہ نکلتا ہے نور الحبیب کے نام سے بصیر پور سے، اس کے ایک شمارے میں بھی میں نے اس کے عکس یہاں لگائے ہیں. اوجری کے کھانے کو حلال فرمایا گیا ہے اور میں نے اس کا عکس اپنی کتاب میں لگایا ہے. اسی طرح ایک رسالہ ماہ سے ماہی نکلتا ہے السدید بریلوی حضرات کا سرگودا سے، اس میں بھی جو ہے وہ اوجری کو حلال فرمایا گیا ہے اور میں نے اس کے کتاب میں اس کا عکس دیا ہے. ابھی ایک فتاویٰ چھپے ہیں بریلوی عالم مولانا عبدالغفور الوری کی طرف سے، ان کے فتاویٰ ہیں رائمنڈ میں ان کا مدرسہ جامعہ فیاض العلوم. تو مولانا عبدالغفور الوری بریلوی عالم ہے، ان کے فتاویٰ چھپے ہیں. تو ان کے فتاویٰ میں صاف لکھا ہے کہ اوجری کھانا حلال ہے اور اوجری کھانا مکروہ نہیں ہے. اس طرح طاہر القادری صاحب کے جو ہے وہ ادارے کے مفتی محمد عبدالقیوم خان ہزاروی، ان کے فتاویٰ چھپے ہیں منہاج الفتاویٰ، اس کی دوسری جلد کے اندر بھی اوجری کو حلال کہا گیا ہے. اور طاہر القادری صاحب کی ویب سائٹ سے بھی ہم نے فتویٰ ڈاؤن لوڈ کیا ہے اوجری کے حلال ہونے پر، وہ بھی ہم نے یہاں اس کو لگایا، انہوں نے بھی لکھا کہ اوجری حلال ہے. اسی طریقے سے ابھی ہم نے حال ہی میں فتویٰ منگوایا ہے لاہور کے مشہور مدرسہ جو بریلوی حضرات کا ہے جامعہ نعیمیہ لاہور، وہاں سے بھی فتویٰ منگوایا، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے. ہم نے اس کا اسکین یہاں لگا دیا کہ انہوں نے کہا کہ اوجری حلال ہے بلا شبہ. اسی طرح بریلوی عالم مولوی عابد عمران انجم مدنی، انہوں نے بھی کتاب لکھی مسائل قربانی، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اوجری کو حرام اور مکروہ اجزاء میں شمار نہیں کیا. عید قربان کے نام سے مفتی محمد اکمل مدنی جو ہے بریلوی عالم، ان کی کتاب چھپی ہے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ عجیب انداز اختیار کیا جو مولوی احمد خان صاحب سے ہٹ کر ہے. ہاں جی. اور دار احمد نعیمی صاحب کی کتاب نقشہ نال پاک ہاں جی پر اسماء مبارکہ لکھنا، ہاں جی یہ ان کا رسالہ ہے. اس میں بھی انہوں نے اپنا اوجری کھانے کی عوام کو اجازت دی ہے.
کراچی سے کتاب چھپی ہے تسکین السالکین بتبرکات الصالحین، یہ سید احمد علی شاہ صاحب ہیں سیفی، ان کی لکھی ہوئی، تو مدرسے کا نام جامع امام ربانی جد الفسانی، اورنگی ٹاؤن کراچی۔ انہوں نے تو اوجری کو حرام یا مکروہ کہنے والے کو بد مذہب لکھا ہے کہ بد مذہب لوگ جو ہے وہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ بھئی اوجری حرام و ناجائز ہے۔ یعنی اب دیکھو مولوی احمد اللہ خان صاحب نے فتویٰ دیا تھا، بریلوی علماء خود اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو خام خواہ اب اس مسئلے کو اختلافی بنانا اور اس کے متعلق جو ہے فتویٰ بازی کرنا کہ بھئی جو لوگ اوجری کھاتے ہیں وہ ناجائز کرتے ہیں، بالکل بات غلط ہے۔ اس چیز کا نہ قرآن سے ثبوت ہے، نہ حدیث سے ثبوت ہے، نہ فقہ حنفی سے ثبوت ہے۔ اب تو علماء کرام جو بریلوی ان کی کثیر تعداد نے اس کے متعلق حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے بلا شبہ اوجری حلال ہے، باقی کسی کا جی نہیں چاہتا تو وہ نہ کھائے۔ تاریخ میں سب سے پہلے اوجری کو مولوی احمد اللہ خان صاحب نے حلال قرار دیا، اس حرام قرار دیا، بلکہ مکروہ تحریمی کہا۔ اس سے پہلے کسی بھی جو ہے وہ ہمارے خاطر خواہ کوئی بڑے فقیہ نے، اپنا بڑے مفسر نے، بڑے محدث نے، صحابی نے، کسی نے اس کو جو ہے مکروہ تحریمی اور حرام و ناجائز نہیں کہا۔ باہر کے اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ علماء دیوبند الحمدللہ ہر اعتبار سے اعتدال کے راستے پہ چلتے ہیں، اور اعتدال پہ ہونے کی بڑی دلیلیں ہیں، اس بات پر بڑے ثبوت ہے کہ علماء دیوبند ہمیشہ اعتدال کے راستے پہ چلے ہیں۔ تو اس مسئلے میں بھی علماء دیوبند اعتدال کے راستے پر ہیں، اس لیے کہ اب حدیث پاک میں جو آیا کہ حلال جانور کے 7 اجزاء کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے، ہم نے اس کو تسلیم کیا، نہ ہم اس پر اضافہ کے قائل ہیں نہ ہم اس پہ کمی کے قائل ہیں۔ اب مولوی احمد اللہ خان نے اپنے قیاس کی بنا پر جو ہے اس پہ اپنا اضافہ کر کے کہہ دیا کہ بھی اوجری حرام ہے، حالانکہ حدیث پاک میں جب 7 اجزاء بتائے گئے تو کسی 8ویں کا اس میں تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کا اپنا معاملہ کہ انہوں نے اس پر اضافہ کر دیا، تو دین میں ہم نہ اضافے کے قائل ہیں نہ کمی کے قائل ہیں۔ دوسری طرف غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے اس پہ کمی کر دی اور کہا کہ حلال جانور کا کوئی بھی جز، کوئی بھی چیز مکروہ نہیں ہے، لہذا ہر چیز کھا سکتے ہو۔ اب دیکھو حدیث پاک میں 7 اجزاء کے مکروہ ہونے کی بات آئی ہے، ہم کہتے ہیں بھی دیکھو 7 اجزاء میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ حدیث پاک کے عقل بھی کہتی ہے کہ بھئی یہ حرام ہونے چاہیے، اور نص نے بھی کہہ دیا ہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں غیر مقلد کہ نہیں بھئی مکروہ بھی نہیں ہے حرام بھی نہیں ہے، لہذا بلا شبہ کھا سکتے ہیں۔ جس طرح کے کپورے ہیں جانور کے انڈے اور اس کی شرمگاہ، ہاں جی یہ چیزیں وہ کہتے ہیں بلا شبہ حلال ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر حلال ہے تو آپ لوگ کھائیں استعمال کریں، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے ہمسایوں میں کوئی بندہ ایسا ہو جو اس چیز کو حلال کہتا ہو تو اس کے گھر میں چیزیں پہنچا دینی چاہیے تاکہ اس کے استعمال کیا تو استعمال کر لیں۔ باہر کے یہ مسئلہ بڑا سمجھداری والا ہے کہ شریعت کے اندر جس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جس کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے۔ حلال کو حرام قرار دینا اور حرام کو حلال بتانا یہ انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا کام ہے۔